سوال ہے، آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ حضرت امام حسین اور یزید کے بارے میں سوال کے جواب میں آپ یزید کو غلط کہنے سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حیرت ہے کہ آپ جیسے صاحب علم بھی اس کے بارے میں واضح موقف نہیں رکھتے۔ میں تاریخی چیزوں کے بارے میں آپ کو بھی یہ توجہ دلاؤں گا کہ اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ یعنی قرآن سنت، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہمارا دین قرآن و سنت میں ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ ہم تک پہنچ گئے، مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے پہنچے ہیں، ان کے بارے میں ہم یقین اور اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو تاریخی ریکارڈ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے مرتب ہوا ہے۔ یعنی کم و بیش میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 80 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی باقاعدہ مورخ نہیں ہے جس نے تاریخی تحقیق کر کے کوئی کتاب لکھی ہو۔ زبانی روایتیں ہیں، قصے ہیں، قصہ گو لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کو لوگوں نے مرتب کرنا شروع کیا ہے۔ اس میں کہاں کہانیاں شامل ہو گئی ہیں، کہاں کیا کیا تحریفات ہو گئی ہیں، کیا کیا خرابیاں ہو گئی ہیں، یہ خود تحقیق کا موضوع ہے اور اہل علم اس پر تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے جن علوم کا طالب علم ہوں، سماجیات ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، میں بھی کرتا رہتا ہوں اس پر جب مجھے موقع ملتا ہے۔ تمام اہل علم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بات حتمی طور پر کہنا یہ میرے نزدیک بڑی جسارت ہے۔ ذرا اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا قصور میں، معلوم ہے نا؟ میں اس حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اگر پوچھوں کہ کوئی آدمی یقین کے ساتھ بتا سکتا ہے مجھے کہ کیا واقعہ ہوا؟ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، جس میں ریڈیو ہے، جس میں ٹیلی ویژن ہے، جس میں نامہ نگار جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جس میں پل پل کی خبر 24 گھنٹے دی جا رہی ہے۔ اس میں رائے قائم کرنی ممکن نہیں رہی۔ کارگل کا واقعہ ہوا، ہماری تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے۔ سپہ سالار کہتا میں نے وزیر اعظم سے مشورہ کیا تھا، وزیر اعظم کہتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ واقعہ ہے نا؟ اچھا، ہمیں بتایا گیا کہ اس موقع پر کچھ مجاہدین تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں، بعد میں پتہ چلا تو 3500 کے قریب ہماری فوج کے لوگ۔ تو یہ تاریخی واقعات ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے بارے میں حتمی رائے قائم کی جا سکے۔ اس وجہ سے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہوں گا کہ جتنا کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے میرے خیال میں معاملہ ایسے ہوا ہوگا، بس اس سے زیادہ میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہتا۔ تو نہ میں کسی کو پھانسی چڑھانے کا قائل ہوں، محض تاریخی معلومات کی بنیاد پر میری پہلے ملاقات ہو اس آدمی سے، مجھے پتہ چلے کہ اس نے کیا کہا تھا، اس کا موقف کیا تھا۔ مجھے تو قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی مسلمان پر تہمت لگا دی جائے تو اس کے کردار کو، اس کی سیرت کو سامنے رکھ کر تمہیں رائے قائم کرنی چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ سبحانہ کا ھذا بہتان و عظیم، کہ میں اس کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس لیے میں خاص سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کروں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کروں، ہمیشہ اسی لب و لہجے میں کرتا ہوں کہ جو واقعات موجود ہیں وہ بس اس طرح ہیں، ان سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یوں ہوا ہوگا، اس سے زیادہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا۔ اللہ قرآن جی یہ کویسچن ہے جی ڈیورس کے بارے میں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ طلاق 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 3 دفعہ ہونی ضروری ہے، ایک ہی دفعہ کافی ہے؟ طلاق کا صحیح پروسیجر کیا ہے؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے دل میں طلاق کا خیال کیوں پیدا ہوا ہے۔ آپ اشتعال میں ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ کو کوئی وقتی رنج ہو گیا ہے، تو اطمینان کے ساتھ ایک گلاس پانی پی کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں۔ اس لیے کہ اشتعال کے عالم میں، غصے کے عالم میں طلاق نہیں دی جا سکتی اور ہوتی بھی نہیں ہے۔ جب آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو طلاق دینی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے فَإِنْ عَزَمُ الطلاق، یعنی آپ نے باقاعدہ سوچ کر سمجھ کر ارادہ کر لیا۔ ارادہ کر لے تو دیکھیں بیوی کی حالت کیا ہے۔ اگر وہ ایام سے ہے تو آپ طلاق نہیں دے سکتے، اگر ایام کے بعد آپ اس سے قربت کر چکے ہیں پھر بھی طلاق نہیں دے سکتے۔ ان دونوں چیزوں کا پوری طرح جائزہ لے کر اب آپ 2 آدمیوں کو بلائیں گے گواہ کے طور پر، اور پھر آپ کو حق ہے کہ آپ طلاق دیں۔ اور ایک طلاق، ہمیشہ ایک، کبھی 2 بھی نہیں، کبھی 3 بھی نہیں، اس کا خیال بھی دل میں نہ لائیے، ایک طلاق۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا جن لوگوں نے 3 طلاق دے دی کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔
یہ بالکل آخری درجے میں ایک حرام چیز ہے، ایک طلاق۔ تو پروسیجر یہ ہے کہ اگر جب ایک طلاق دے دے گا کوئی آدمی اس سارے مرحلے سے گزر کر، تو پھر 3 مہینے تک مزید مہلت ہے کہ جس میں وہ اپنے ارادے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ اگر 3 مہینے گزر گئے، طلاق ہو گئی، بیوی جدا ہے، وہ جہاں چاہے شادی کر لے، ایک طلاق دی ہے، کوئی اور طلاق نہیں، جدائی ہو گئی، وہ بھی آزاد، مرد بھی آزاد۔ اگر درمیان میں فیصلہ کر لیا کہ نہیں نباہ کرنا ہے، کوئی احباب بیچ میں پڑے، آدمی کو خود غلطی کا احساس ہوا، اب اس کے کوئی 10 سال 20 سال بعد دوبارہ کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا اور آدمی نے پھر اسی طرح اسی پروسیجر سے گزر کر دوبارہ طلاق کا فیصلہ کیا، تو اس کو دوسری طلاق کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ یہ طلاق بھی بالکل اسی طرح اسی مرحلے سے گزرے گی، یعنی 3 مہینے میں آپ چاہیں تو فیصلہ واپس لے لیں، چاہیں تو 3 مہینے گزر جانے دیں۔ اگر اس مرتبہ بھی 3 مہینے گزر گئے تو بیوی الگ، شوہر الگ، آپ جب چاہیں دوبارہ اس سے شادی کر لیں۔ اگر آپ نے 3 مہینے کے اندر فیصلے کو واپس لے لیا اور پھر کوئی 4-5 سال کے بعد اسی حماقت کو دوبارہ دل چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخری حق بھی دیا ہے، اس کو کہتے ہیں 3 مرتبہ طلاق کا حق۔ یعنی ایک مرد کو ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ طلاق کا حق دیا گیا ہے، نہ کہ 3 طلاق کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ مہذب ترین الفاظ میں نان سینس ہے۔ یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، کیونکہ مسلمان مردوں کی تسلی ہی نہیں ہوتی جب تک وہ 5 7 10 50 دے نہ بیٹھے۔ جی یہی بات ہے، یعنی جب تک وہ غصے پہ نہ ہوں، اشتعال میں نہ ہوں، جب تک وہ بدزبانی پر نہ اتر آئیں اس وقت تک، اور جب تک کم سے کم 1000 طلاق، بلکہ ان کا دل اگر چاہے، اور واقعی تسلی ان کی تبھی ہوتی ہے جب کہ ننہال ددھیال پر بھی طلاق ڈال دے۔ یہ بالکل ایک حرام کام ہے، اس کے قریب بھی کسی شخص کو نہیں جانا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم نے بالکل ایجوکیٹ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض اوقات میں جب پاکستان میں تھا تو میرے پاس لوگ آتے تھے اور کسی عالم نے، یعنی وہ طلاق دینے کے لیے کسی عالم کے پاس چلے گئے، نکاح رجسٹرار کے پاس چلے گئے، مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، اور وہ 3 طلاق کا کاغذ لکھ کے ان کو دے دیتا تھا، جو بالکل ایک حرام کام ہے۔ تو ایک ہی طلاق ہوتی ہے، ہمیشہ ایک، کبھی دوسری کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری اور تیسری کا مطلب ہے کہ طلاق دے کے فیصلہ واپس لیا، دوبارہ نوبت آ گئی دینے کی۔ ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا، ایک رشتہ نکاح میں۔ یہ ہرگز مطلب اس کا نہیں ہے کہ پہلے آپ طلاق دیں۔ اچھا، جو لوگوں نے اصلاح کی ہے پاکستان میں، ان کو بھی داد دینی پڑتی ہے۔ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ ایک طلاق دیں، پھر اگلے مہینے دوسری دے دیں، پھر اگلے مہینے تیسری دے دیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک ہی طلاق، کبھی دوسری کا نام بھی کسی آدمی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ ایک دے کے واپس لے چکا ہو اور اب دینا چاہتا ہوں۔ یہ ڈرامے میں جی ایک واقعہ بھی ہوا تھا پاکستان میں، میاں بیوی نے ڈرامے میں طلاق دے دی تو مولویوں نے کہا جی کہ طلاق ہوگی اب۔ تو ڈرامے میں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہونے دینا چاہیے پھر۔ تعجب کی بات ہے کہ ان کو صرف ڈرامے میں طلاق ہوتی نظر آئی، ڈرامے میں روز نکاح بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ That's a good point. یعنی کسی نے کبھی فتویٰ نہیں دیا۔ یہ جو فتویٰ بازی ہے، اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے معاملات بھی زندگی میں پیش آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی موقع پر لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو طلاق کے بارے میں بتایا یا اور چیزوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر میں دلائل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ کسی شخص کے بارے میں کسی کو حق نہیں ہوتا کہ جب تک وہ آ کے اپنا معاملہ پیش نہ کرے کہ اس پر کوئی رائے قائم کی جائے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو دین کو سمجھنے والے علماء ہیں، واقعتاً وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ آپ کو علم میں ہے کہ ہندوستان میں ایک غالباً ٹینس کی کھلاڑی ہے ثانیہ مرزا، تو بعض علماء نے ان کے لباس کے بارے میں فتویٰ دے دیا کہ یہ جس لباس کے ساتھ ٹینس کھیلتی ہیں وہ لباس ناجائز ہے۔ تو میں خود سن رہا تھا اور مجھے بڑی فرحت ہوئی، یعنی اس پہ ایک ہنگامہ ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے غلط ہے۔ ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم ہے مولانا وحید الدین خان صاحب، ان کو ہندوستان کے ایک ٹیلی ویژن نے لائن پر لیا اور ان سے سوال کیا۔ آپ سوال جواب سنیے۔
انہوں نے سوال کیا کہ مولانا فلاں فلاں علماء نے فلاں مدرسے نے فتویٰ دے دیا ہے کہ ثانیہ مرزا کا لباس اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ثانیہ مرزا تو مجھ سے پوچھنے کے لیے نہیں آئی، یہ جب وہ میرے پاس آئے گی تو میں اس سے بات کر لوں گا۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے کیا تکلیف ہوئی؟ یعنی آپ کا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، نہ کہ ان کے اوپر فتوے لگانا آپ کا کام ہے۔ لوگوں کو آپ بتائیں اسلام کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، ان کے بارے میں محبت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ یعنی یہ آپ کو خدا نے قاضی بنا کے بھیجا ہوا ہے کہ آپ فتوے لگائیں۔ جب کسی شخص کو اپنے لباس کے بارے میں، اپنے کسی کام کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گی، وہ کسی صاحب علم کے پاس چلا جائے گا، پوچھ لے گا۔ تو یہ بالکل ٹھیک رویہ ہے جو افراد کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے۔ اصول میں اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں چیز کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے تو میں بتا دوں گا، لیکن یہ کہ فلاں آدمی اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کا فلاں کام غلط ہے، یہ میری جورسڈکشن نہیں ہے، یہ کام میرا نہیں ہے۔ وہ آدمی پوچھے گا، دیکھ لیں گے۔ جی یہاں پہ رہتے ہوئے تھینکس گیونگ ہیں، برتھ ڈیز ہیں اور کسٹمز ہیں جو منائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس قوم کو فالو کرے گا اس کا حشر بھی اسی قوم کے طریقے پہ ہوگا، تو کیا ہم اس طرح کے فنکشنز وغیرہ اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ میں دونوں چیزوں کا الگ الگ جواب دوں گا۔ پہلے یہ کہ دنیا کے ساتھ ہمارے رشتے کی سب سے پہلی بنیاد انسانیت۔ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر کسی شخص سے آپ کو نفرت کا حق نہیں ہے۔ انسانی بنیادوں پر سب بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ اس کے بعد جب آپ آگے بڑھ کے کسی قوم کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ آئے، کوئی اور آیا، اس نے آگے کسی معاشرے میں شریعت اختیار کر لی، تو آپ اصل میں اس قوم کا حصہ بن جاتے ہیں، تو آپ کا قومیت کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت مقدس رشتے ہیں، اس میں ملنا بھی ہوتا ہے، جانا بھی ہوتا ہے، لوگوں کی خوشی اور غمی میں بھی شریک ہونا ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں صرف 2 باتیں بتائی گئی ہیں، وہ یہ کہ ہم کسی شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے، دوسرے یہ کہ ہم اخلاقی لحاظ سے کسی بری بات میں شریک نہیں ہوں گے، بس۔ اس کے سوا آپ تقریبات میں جائیے، آپ مبارک دیجئے، آپ تحفے دیجئے، وہ آپ کے ہاں آئیں، آپ ان کے ہاں آئیے، آپ عید کا کھانا پکائیں، ان کو مدعو کیجئے، وہ کرسمس کا کھانا پکائیں، وہ آپ کو مدعو کریں، جائیے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ 2 کام ہم نہیں کریں گے، کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کریں گے، شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ تو ہمارے دین میں کوئی چھوت نہیں قائم کی گئی انسانوں کے ساتھ، سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے حقوق ہم پر قائم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں تو اگر کوئی آدمی سفر میں آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہو تو اس کو بھی پڑوسی قرار دے دیا گیا، اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو اس لیے از راہ کرم اس طرح کے تکشفات میں مت پڑیے، صرف اس بات کا خیال رکھیے۔ میں آپ کو مزید بتا دوں کہ قرآن مجید نے اس سوال کو باقاعدہ موضوع بنا کے ایک جگہ کلام کیا ہے سورہ اعراف میں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں چیز یہ ہے، اس کا جواب دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے سوا صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، صرف 5 چیزیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قل انما حرم ربی، ان سے کہو اے پیغمبر کہ میرے رب نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ۔ وہ چیزیں کیا ہیں سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، کسی کا حق تلف کرنے کو حرام کیا ہے، میں نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے دین بنانے کو حرام کیا ہے۔ بس میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کو لکھ کے رکھ لیجئے اپنی میز کے اوپر۔ حرام حلال میں جو اتنی لمبی فہرستیں ہیں، خدا نے اس کا جواب دے دیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے حرام ہی صرف یہ 5 چیزیں کی ہیں اور کچھ حرام نہیں کیا۔ تو اس لیے بس ان کا خیال رکھیے، یعنی کسی کام میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو، آپ شرک کا ارتکاب نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اخلاقی لحاظ سے برا کام ہے۔ باقی تقریبات میں جانے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا جو سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ دوسری قوموں کی مشابہت اختیار نہ کرو، تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بالکل ایک ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، اور جو کچھ ہے
اس کا وہ مطلب ہی نہیں ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ اس موقع پر بات کہی گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی کا آغاز کیا ہے اللہ کے حکم پر منکرین کے خلاف. تو اس میں مسلمان جو لوگ ہو چکے تھے مختلف بستیوں میں، ان سے کہا گیا کہ آپ کارروائی سے پہلے اپنی شناخت قائم کر لیں کوئی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں کارروائی آپ کے خلاف ہو جائے. اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی دوسروں سے ملا جلا رہے گا تو پھر ہم بھی اس کو انہی میں سمجھیں گے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا. اس وقت حال یہ ہے کہ نہ کسی کو کار میں بیٹھتے ہوئے مشابہت یاد آتی ہے، نہ جہاز میں سوار ہوتے ہوئے آتی ہے، نہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے آتی ہے، نہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فیس بک پہ بیٹھے ہوئے آتی ہے. یہ آتی ہے تو اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کوئی اس نوعیت کا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو تمام تقریبات جو ہیں ان میں یہی دیکھا جائے گا کہ کوئی شرک نہیں ہے یا کوئی اخلاقی لحاظ سے برائی نہیں. اسلام نے یہ معیار دیا ہے، اس پر ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے، اس پر ہم اہل کتاب سے بھی کریں گے، ہر ایک سے کریں گے. ہمارے یہاں ہندوستان میں ہندو تھے لوگ، ان کی تقریبات میں شریک ہوتے تھے، ملتے تھے، دوستی ہوتی تھی، تعلق ہوتا تھا. میں نے اپنے والد سے پوچھا، ہمارے گاؤں میں بہت تھے ہندو، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بچپن میں کوئی بہت جگری دوست کون تھا؟ تو انہوں نے کہا خوشی رام، ایک ہندو. یعنی معلوم نہیں مسلمانوں کے اندر یہ چیز اب کہاں سے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. سب کو انسان سمجھیے، ان سے محبت کیجیے، ان کو اپنی قوم کا فرد سمجھیے اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیجیے. البتہ شرک اور بد اخلاقی کے بارے میں آپ کے پاس ایک میسیج ہے، وہ ساری دنیا کو پہنچائیے. کیا کتا ناپاک جانور ہے؟ اس کو پالنا حلال ہے یا حرام؟ اس کو پالنے سے فرشتوں کا کیا تعلق ہے؟ کیا اس کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ مسلمانوں کو بھی کن کن مسئلوں سے دلچسپی ہے. یہ سارا مسئلہ ایک حدیث کو غلط سمجھنے سے پیدا ہوا ہے. دیکھیے ہمارے دین میں جان کو اور کسی جاندار کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن نے بھی یہ اعلان کیا اور رسول اللہ نے آخری خطبے میں جس اعلان کا انتخاب کیا وہ کیا ہے؟ جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ انسانی جان کی حرمت بڑی غیر معمولی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی. جاندار کی جان کی بھی ایک حرمت ہے. یعنی ہمارے دین میں جاندار کی جان سوائے اس کے کہ آپ اس سے گوشت حاصل کرنا چاہتے ہوں یا وہ آپ کو ایذا دے رہا ہو اور اس کے ایذا کو آپ ختم کرنا چاہتے ہوں، ان دو صورتوں کے علاوہ کسی جاندار کی جان نہیں لی جا سکتی. کسی جاندار کو آپ پالتو بناتے ہیں تو کسی مقصد سے بنائیں. یعنی آپ گھوڑے بھی پالتو بناتے ہیں، مقصد سے بنائیں، ایک بات. دوسرے یہ کہ کسی جانور کو بے مقصد باندھ کر نہیں رکھا جائے گا. جب آپ نے اس کو پالتو بنانا ہے تو آپ پالتو بنانے کے لیے پہلے تو یہ طے کیجئے کہ کس مقصد سے آپ پالتو بنا رہے ہیں. یعنی محض جانور کو اذیت دینا مقصود نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو ٹرین کریں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب آپ اس کو پالتو بنا رہے ہیں تو مقصد ہونا چاہیے کوئی اس کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو ظاہر باندھیں گے تو باندھنا ہے ایک مقصد کو سامنے رکھیے اور دوسرے اس کو جو حقیقی ماحول ملنا چاہیے وہ دیجیے اس کو. یعنی آپ اس کو ایسے نہیں باندھ سکتے. تو کتوں کے معاملے میں عام طور پر لڑکے بالے مدینے میں بھی یہ کرتے تھے کہ کتے کو ویسے ہی باندھ لیا پکڑ کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت کے بغیر کتے کو باندھ کر رکھنا یہ بے رحمی ہے. کسی آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کتے کو باندھ کر رکھنا یہ تھی بات. لوگوں نے سمجھا کتا رکھنا یہ یعنی جو ہمارے پیغمبر کی طرف سے انسداد بے رحمی حیوانات کا مضمون تھا وہ کتا رکھنا بن گیا. ورنہ آپ خود سوچیں کہ قرآن مجید نے اصحاب کاف کے کتے کا خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا اور کلبہم باسط ذرائع بالوسید. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ان کتوں کی بڑی تعریف کی ہے جن کو سدھا کے ان سے شکار کیا جاتا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا سکھایا ہوا علم ہے جو تم اپنے کتوں کو سکھا دیتے ہو. ان کو اتنی عزت بخشی ہے کہ اگر کتے کو شکار پر چھوڑتے ہوئے میرا نام لے دو گے اور وہ شکار کو پھاڑ دے گا تو حلال ہو گیا. اس لیے کتے سے خدا کو کوئی دشمنی نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ضرورت کتوں کو باندھ کر اذیت دینے سے منع فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا نیل پالش سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے تو رات بھی کہا تھا کہ اب میرا حال یہ ہو گیا ہے کینیڈا اور امریکہ میں کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ آیا کیوں نہیں۔ نیل پالش جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جی میں نے اپنی تحقیق عرض کر دی ہے اس معاملے میں، لیکن آج میرا خیال یہ ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کر دوں آپ کو۔ پہلے اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک وہ معاملات ہوتے ہیں جن میں اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے کسی بات کو بالکل واضح طریقے پر ایک حکم کی صورت میں بیان کر دیا ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو قرآن مجید کی سورہ نور سے کچھ آداب بتائے۔ یہاں صرف ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا بات کہی ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی سمجھنا بھی ہوتا ہے، سمجھانا بھی ہوتا ہے۔ اس میں کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی لام لگانے کی کوشش کرے۔ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو قرآن مجید کی سورہ نور کی یہ آیات آپ کو سمجھا دوں گا، ان میں کوئی اگر اختلاف ہوگا تو اس اختلاف میں دلیل دے دوں گا۔ تو یہ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اور رسول جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو وہاں ہمارے رائے قائم کرنے کا سوال نہیں ہوتا، وہاں بات کو سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے۔ دوسرا دائرہ وہ ہے کہ جس میں کوئی عالم کوئی رائے قائم کرتا ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے، یعنی بعض اوقات دین پر عمل کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے جس میں حضور نے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بات صراحت سے نہیں کہی ہوتی، تو اب ہم نے اجتہاد کرنا ہے، اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک عالم نے اب اپنی عقل سے رائے دینی ہے، سوچ سمجھ کر۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں عقل لازماً استعمال کرنی چاہیے، جب دینی ہے عقل سے ہے رائے تو عقل استعمال کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو دین کے پرنسپل ہوتے ہیں، جو مقصد ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، وہ خراب نہیں ہونا کسی شکل میں۔ یعنی جو اصل مقصد ہے، وضو کا ایک مقصد ہے، اسی طرح سے نماز کا ایک مقصد ہے، مقصد کے خلاف نہیں بات ہو جانی چاہیے۔ اور تیسری ہدایت حضور نے یہ دی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، یعنی جب بھی اس طرح کا کوئی موقع ہے تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو۔ بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، ان کو نفرتیں نہ پیدا کرو۔ تو یہ کچھ پرنسپل ہیں جن میں یہ رائے قائم کی جاتی ہے۔ تو نیل پالش کے معاملے میں اگر تو اللہ کے رسول نے کوئی بات کہہ دی ہوتی تو پھر تو نہ میرے کچھ کہنے کی گنجائش تھی نہ کسی اور کی، اس میں کوئی بات کہی نہیں گئی۔ اب ہمیں اجتہاد کرنا ہے، تو اجتہاد ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا۔ تو میں نے اپنی اجتہادی رائے جگہ جگہ یہ بیان کر دی ہے کہ عورتیں وضو کر کے نیل پالش لگا لیں، پھر جب تک نیل پالش لگی رہے اس کے اوپر وضو کرتی رہیں۔ اس میں جی بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں خواتین مہندی لگاتی تھیں ناخن پہ، تو کیا مہندی جب وہ لگاتی تھیں ان کے زمانے میں تو کوئی اس موقع پہ اس کا کوئی نظیر نہیں ملتی کہ وہ کیسے کرتے تھے؟ نہیں، مہندی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مہندی اتارنی ضروری ہے، کبھی نہیں فرمایا۔ تو مہندی لگائے ہوئے بھی عورتیں وضو کرتی رہتی تھیں۔ اسی طریقے سے نیل پالش میں ذرا چونکہ آپ ایک لیئر سی چڑھا دیتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ وضو کر کے نیل پالش لگا لیں۔ اس میں کوئی زحمت نہیں ہے، صرف ذرا سا تنبہ ہوگا اور آپ آسانی کے ساتھ اللہ کے دین کا تقاضا، یعنی وہ پاکیزگی کا جو تقاضا ہے وہ وضو کرتے ہوئے پورا ہو جائے گا، اور آسانی اور سہولت کا جو تیسرا اصول ہے وہ ملحوظ رہے گا کہ آپ کو بار بار اتارنی نہیں پڑے گی۔ تو اگر اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی سہولت ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر کیجیے، نہیں میرا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی کا کافی ہے۔ رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سود کے نظام سے نہیں بچا سکتے، تو ہم یہاں پر پراپرٹیز وغیرہ اور کریڈٹ کارڈز وغیرہ اگر حاصل کرنا چاہیں اور جو آسٹریلین بینکس ہیں ان کے اندر ملازمت کرنا چاہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے آپ پاکستان میں بھی نہیں بچا سکتے، اس کا آسٹریلیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملکوں میں بینکاری کا نظام بالکل پاکیزہ ہو گیا ہے، اس میں بہت سی خرابیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ یعنی یہ مہاجنی سود کی طرح تو نہیں رہا، اور بڑی حد تک اس میں اصلاحات ہو گئی ہیں، بلکہ مغربی ملکوں میں کچھ زیادہ اصلاحات ہو گئی، ہمارے ہاں بھی اتنی نہیں ہوئی۔ یہ بتدریج اصلاحات کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں ہمیں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ جس ماحول میں بھی ہیں
اس میں آپ کو یہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں. خاص سود کے معاملے میں چند چیزیں جان لیجیے جو بڑی غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے وہ قرض پر سود لینا ہے. قرض پر فائنانسنگ زیر بحث نہیں ہے, انویسٹمنٹ زیر بحث نہیں ہے, بلکہ قرض پر. قرض خواہ آپ نے کاروبار کے لیے کسی کو دیا ہے یا آپ نے کسی ذاتی ضرورت کے لیے دیا ہے, قرض پر اگر آپ منفعت کا مطالبہ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا. اسی کو سود کہتے ہیں. قرض پر منفعت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. قرض کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کنزیومیبل چیزوں کا ہوتا ہے, یعنی قرض یوزیبل چیزوں کا نہیں ہوتا. وہ ادھار دی جائیں گی تو ان کا کرایہ آپ وصول کرتے ہیں. آپ مکان دیتے ہیں, آپ گاڑی دیتے ہیں, آپ کسی کو میز کرسی دیتے ہیں. تو اس لیے سود کا تعلق بھی تمام تر کنزیومیبل چیزوں سے ہے. جب کوئی پیسہ دینے والا اپنے پیسے کو شے میں تبدیل کر دیتا ہے, یعنی اسے یوزیبل چیز بنا دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بینک آپ کو 50 کروڑ روپیہ نہیں دیتا, مکان دے دیتا ہے. 5-10 لاکھ روپیہ نہیں دیتا, گاڑی دے دیتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کنزیومیبل چیز کو یوزیبل چیز میں بدل دیا. جیسے ہی یوزیبل چیز میں بدل دیا جاتا ہے تو پھر سود ختم ہو جاتا ہے. پھر جو آپ زائد دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے استعمال کا کرایہ ہے. تو اس لیے آپ مکان لیں, آپ گاڑی لیں, آپ مشینری لیں, اس پر جو کچھ بھی آپ سے بینک زائد دے رہا ہوتا ہے اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے, کوئی چیز حرام نہیں ہے. یوزیبل چیزوں کے معاملے میں یہی قاعدہ ہے. اگر آپ قسطوں پر کوئی چیز بیچ رہے ہیں اس میں بھی اگر آپ یوزیبل چیزیں بیچ رہے ہیں تو ان کی ادھار کی اور نقد کی قیمت الگ الگ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جو یوزیبل چیزیں ہیں ان کا کرایہ لینے کا اللہ نے بھی حق دیا ہے, عقل بھی کہتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ فرق سمجھ لیجئے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. کسی یوزیبل چیز میں, کسی قابل استعمال چیز میں سود نہیں ہوتا. آپ مکان لیتے ہیں, مارٹگیج کا اصول ہے یہاں پر. آپ اگر غور کریں تو یہ بہت بڑا احسان کا معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی سود کو تو ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے ممنوع قرار دیا گیا ہے. آپ سوچیں خود تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کا ایک مکان ہو اور آپ مجھے کرائے پر دیں اور یہ کہیں کہ اگر تم اس کا 50,000 روپیہ کرایہ دو گے تو 50,000 روپے کی قسط دے دیا کرو, آج کی قیمت جب پوری ہو جائے گی مکان تمہارا ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ظلم کا کیا پہلو ہے؟ یہ سرتاسر احسان ہے. تو اس وجہ سے نہ مارٹگیج کے معاملے میں کوئی حرمت ہے, نہ گاڑی لینے میں, نہ کسی اور چیز میں. البتہ جب آپ روپیہ لیتے ہیں تو چونکہ روپیہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کے وجود کو قائم رکھ کے, وہ فنا ہو جاتا ہے, یعنی اس نے خرچ ہو جانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر منفعت لینے کو منع کر دیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سود کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے, یہ یوزیبل چیزوں میں نہیں ہوتا. اس فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات لوگوں کو بتاؤں اور سمجھاؤں تاکہ وہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی اس کو سمجھ لیں. سود کا کوئی تعلق کسی یوزیبل چیز سے نہیں ہوتا, وہ کنزیومیبل چیزوں میں ہے جو اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہیں. آپ سے میں نے پھل لیا, قرض لیا, کھا لیا, آٹا لیا, کھا لیا, روپیہ لیا, خرچ کر لیا, مجھے اب دوبارہ پیدا کر کے آپ کو دینا ہے. کوئی محنت کروں گا, کہیں سے لاؤں گا. میں نے آپ سے مکان کرائے پر لیا, میں نے آپ سے گاڑی کرائے پر لیا, اب جب چاہیں گے واپس کر دوں گا آپ کو. تو اس لیے سود کا تعلق کنزیومیبل چیزوں سے ہے, یوزیبل قابل استعمال چیزوں میں سود نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی موقع پر سود پر قرض لینا پڑ جائے, یعنی قرض پر منفعت لینا یہ سود ہے اور یہ بالکل حرام ہے. لیکن اگر کسی وقت دینا پڑ جائے تو یہ اصلاً حرام نہیں ہے. قرآن مجید کو پڑھ لیجئے, اس نے کسی جگہ اس پر کوئی نکیر نہیں کی. لوگوں کو ایک حدیث کو سمجھنے سے غلط فہمی ہوئی ہے. یعنی جب آپ سود دیتے ہیں تو آپ اپنے جائز کمائے ہوئے پیسے میں سے دیتے ہیں, کسی کا ناجائز مال لیتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اس کی حرمت کے بارے میں جو عام خیال پیدا ہو گیا ہے اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ جو بات ہے میں نے مختصر طور پر بیان کر دی. آپ اگر اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں سود کا مسئلہ کے عنوان سے جو میرا آرٹیکل ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے. وہ انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, دونوں زبانوں میں آپ کو مل جائے. چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ نمبر 1 دجال, نمبر 2 یاجوج و ماجوج, اور نمبر تیسرا ان کا سوال ہے کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہیں.
یاجوج ماجوج کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت یافس یعنی حضرت نوح کے 3 بیٹے ہیں جن سے یہ موجودہ جدید دنیا پھیلی ہے. یعنی ایک دنیا میں پہلی مائیگریشن ہوئی ہے جو حضرت آدم کے بعد ہوئی ہے، جس میں آپ کو ایبوریجنل ملتے ہیں، امریکہ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی. تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم پر عذاب آ گیا، ایک طوفان کے ذریعے سے پوری قوم تباہ کر دی گئی. ایک کشتی میں اہل ایمان سوار تھے، انہیں بچایا گیا. بعد میں جو زیادہ تر تعداد میں دنیا میں قومیں پھیلیں وہ ان کی اولاد ہیں. ان کے 3 بیٹے تھے، ایک حام، ایک سام اور ایک یافس. حام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد ہوئی، چنانچہ دنیا میں پہلی تہذیبیں زیادہ تر افریقہ میں نمودار ہوئی ہیں. سامی نسلیں یہ زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئیں، یہ سام کی اولاد ہیں ان کے دوسرے بیٹے کی. اور یافس کی اولاد یہ وسط ایشیا میں ماسکو، طبالسک، ان علاقوں میں آباد ہوئی. یافس جو تیسرے بیٹے ہیں اس کے پھر 10-11 بیٹے تھے، ان میں سے 2 کا نام گوگ اور میگوگ، یاجوج اور ماجوج تھا. تو یہ ساری اقوام جو وسط ایشیا میں ہیں یہ زیادہ تر گوگ میگوگ کی اولاد ہیں. یاجوج ماجوج کے ایک بھائی کا نام یابان تھا جس کے نام پہ جاپان ہے. تو یہ حضرت نوح کے پوتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں آپ. اور یہی لوگ ہیں جو بعد میں ہجرت کر کے یورپ گئے، یہی لوگ ہیں جو یورپ سے پھر ہمارے سامنے تاریخ میں امریکہ گئے، اور یہی ہیں جو آسٹریلیا میں آ گئے، اور یہی ہیں جو ایک زمانے میں آریاؤں کی صورت میں ہندوستان میں گئے. تو یہ گوگ میگوگ ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پہلے ہم نے ہر قوم کو موقع دیا ہے. تاریخ کی ابتدا ہوئی تو حامی نسلوں کو موقع دیا گیا، پھر اس کے بعد سامی نسلیں دنیا کے سٹیج پر آئیں اور اس کے بعد اپنا وقت گزار کے چلی گئیں. یہ اب یافس کی اولاد کا دور ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے گوگ میگوگ کا دور ہے. تو ان کی اس وقت نسلیں ہی دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کا غلبہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا پر پل پڑیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا پر طاقت کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے. جیسے یہ نکلیں گے اسرافیل سور پھونک دے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بات ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے. اور اگر اس کو مزید تفصیل سے دیکھنا ہو تو بائبل میں جو آخری کتاب ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ، یہ اس میں بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے، بلکہ اس کی ڈیٹس تک بیان کر دی گئی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد ان کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر بتدریج یہ معاملہ وہاں پہنچ جائے گا جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. یعنی پھر قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ جس میں گوگ میگوگ اپنے وطن سے نکلیں گے، اپنے علاقوں سے نکلیں گے، اپنی جگہوں سے نکلیں گے، اور ہر گھاٹی سے گویا دنیا پر پل پڑیں گے. تو یہ فتنہ عظیم ہوگا جس کے اندر سے قیامت برپا ہو جائے گی. یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بات بیان کی گئی. دجال کے بارے میں حدیثوں میں بیان ہوا ہے، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ یہ بتایا گیا ہے، اور بظاہر کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات بڑی معقول لگتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئیں گے. یہود نے حضرت مسیح کو مانا ہی نہیں، وہ اب تک انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو آنا ہے. مسیحیوں کے ہاں بھی یہی چیز کم و بیش موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آخری زمانے میں کوئی آدمی مسیح دجال ہونے کا دعویٰ کرے گا، یعنی جھوٹا ہوگا لیکن مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو یہ بتایا گیا ہے. دیکھیے کب اس کا ظہور ہوتا ہے اور کب یہ بات سامنے آتی ہے. بس اتنی بات ہے جو روایتوں میں بیان ہوئی ہے. لوگ صرف دجال کا لفظ بولتے ہیں، مسیح دجال کہا گیا ہے. یعنی وہ جھوٹا ہوگا، فریب کار ہوگا، لوگوں کو فریب دے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو مسیح کہے گا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کے بارے میں کہا گیا تھا تو میں آ گیا ہوں. یہ مسیح کے بارے میں یہی بات ہے جو بیان کی گئی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو میں نے بیان کر دی، یاجوج ماجوج کا خروج ہے. اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور بالکل ٹھیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 1000 سال بعد ہی یہ غلبے کا عمل شروع ہوا ہے. آہستہ آہستہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب کی، یہ تو قیامت کے برپا ہونے کے وقت کا معاملہ ہے. قیامت کے قریب آنے کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ بالکل حرف بحرف اس وقت پوری ہو گئی. بہت مشہور واقعہ ہے جس میں حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کے کچھ سوالات کیے، وہ چلے گئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں دین کی کچھ بنیادی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے.
انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں. ان میں 3 سوالات ہیں جو اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں ہیں. آخری سوال انہوں نے یہ کیا کہ قیامت کب برپا ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ جتنا آپ کو علم ہے اتنا ہی مجھے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، اس کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی اس کے قریب کی علامت بتا دیجیے، جب یہ قریب آ جائے گی تاکہ لوگ ذرا متوجہ ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہوں گی. ایک، غلامی بحیثیت ادارہ ختم ہو جائے گی. سلیوری دنیا کے اندر صدیوں سے رہی ہے، یہ ایک ادارے کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی، اور عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں نشانیاں جو ہیں یہ بالکل ٹھیک حرف برف پوری ہو چکی ہیں. حضور کے الفاظ ہیں تلد الامۃ ربتہا، اور یہ جو چرواہے ہیں ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے، یتطاولون فی البنیان، یہ عمارتوں کی بلندی میں مقابلہ کر رہے ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم. غلامی بھی دنیا میں عالمی سطح پر قانونی طور پر 1946 میں ختم ہوئی ہے. یہ ٹھیک ایک ہی زمانہ ہے. غانی صاحب یہ سوال ہے، از اٹ کمپلسری ٹو بلیو ان آل احادیث ٹو بی اے مسلم؟ If yes, then why hadiths were compiled after 2 centuries of the Prophet, and why Allah did not take responsibility for ahadith protection? اسلام کے ایمانیات کیا ہیں، یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی بھی ایک عقیدے اور معلوم نہیں کس نوعیت کا سوال ہوا تھا. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، بلکہ میں اگر اجازت دیں تو یہ عرض کروں کہ پورے حدیث کے ذخیرے میں اگر ایک روایت کا انتخاب کرنا ہو کہ جو بے مثل ہے تو وہ حدیث جبریل ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں بہت سے لوگوں نے اسے سن رکھا. اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں جبریل امین انسانی صورت میں آئے، آ کر مجلس میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کیے. وہ سوالات کر کے جب رخصت ہو گئے تو ظاہر ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تردد ہوا، کون تھے، اجنبی آدمی آیا، سوالات کیے. جو سوالات کیے ان کے جواب کی تصدیق بھی کی. تو حضور نے بعد میں بتایا کہ یہ جبریل تھے، اور جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ یعلمکم دینکم، تو میں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا. گویا جو دین قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جس کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم زندگی میں دی، اس کا ایک علمی خلاصہ ہے جو اس میں بیان ہو گیا. تو یہ 4 سوالات جو ہیں ان میں پہلا سوال یہ کیا تھا انہوں نے کہ ایمان کیا ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ عقیدے کی کتابیں لکھی گئی ہیں ہمارے ہاں، آپ باور کیجئے کہ 600 700 صفحے کی کتابیں، ان کی شرح لکھی گئی ہیں جو بعض اوقات 20 جلدوں میں لکھی گئی ہیں. ہمارا بچپن اور جوانی انہیں کو پڑھتے ہوئے گزری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بھول بھلیاں میں دنیا کو نہیں ڈالا. آپ دیکھیے چند لفظوں کا جواب. آپ نے فرمایا تم دل کی گہرائیوں سے اللہ کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کے پیغمبروں کو مانو، قیامت کے دن پر ایمان رکھو. یہی ایمان ہے. تو اصل میں حدیث کا مسئلہ زیر بحث کیوں آ گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. محمد الرسول اللہ کو ہم نے اپنے ایمان کا منبع سمجھا ہے. آخری پیغمبر کی حیثیت سے ہم آپ پر ایمان لے آئے. چنانچہ اسلام پر جو میری کتاب ہے میزان، اس کے پہلے پیراگراف کا خاتمہ اس پر ہوتا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات. قیامت تک اب دین آپ ہی سے حاصل کیا جائے گا. یہ رسول ہے خدا کا جس کو وہ دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ دنیا اس سے اس کی ہدایت حاصل کرے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین 2 صورتوں میں دیا ہے، ایک قرآن، دوسرے سنت. قرآن مجید سے آپ واقف ہیں، اللہ کی کتاب ہے، ہر مسلمان کے گھر میں بالعموم موجود ہوتی ہے. سنت کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کا طریقہ ہے. یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو ہمارا دین ہے اس کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. یہ حضرت آدم سے تسلسل سے چلا آ رہا ہے. سارے پیغمبر اسی طرح نماز پڑھتے تھے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے روزے رکھتے تھے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو روزوں کی آیت ہے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.
ایمان والو تم پر بالکل اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے. حج و عمرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح کیا جا رہا ہے. یہی مناسک ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے یعنی نبوت کے منصب پر فائز کیے جانے سے پہلے اسی طرح حج کیا ہے جیسے ہم حج کرتے ہیں. تو یہ سنت ہے، یعنی انبیاء کا طریقہ. حضور کو قرآن میں حکم دیا گیا فَبِهُدَاهُمْ اقتدوا، یہ پیغمبروں کے اس طریقے کی آپ کو بھی پیروی کرنی ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پہلے سے ٹریڈیشن دین کی چلی آ رہی تھی اس میں جہاں خرابی تھی اس کی اصلاح کر دی. ظاہر ہے کہ انسان غلطیاں بھی کرتے ہیں. جہاں کہیں وہ ٹریڈیشن مردہ ہو گئی تھی اس کو زندہ کر دیا، اور اللہ کے حکم سے اگر اس میں کوئی اضافہ کرنا تھا تو وہ کر کے اس کو آگے جاری کر دیا. چنانچہ ہمارے ہاں پھر اس کو سنت رسول کہا جاتا ہے. یعنی اصل میں اصل حقیقت کے لحاظ سے وہ تمام پیغمبروں کا طریقہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینکشن سے پھر آگے جاری کر دیا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے ان میں ہمارا پورا دین ہے. قرآن کیسے ملا ہے ہم کو؟ اجماع اور تواتر سے. یعنی مسلمانوں نے پورے اتفاق کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے لاکھوں نے کروڑوں کو یہ کتاب پہنچا دی ہے، اور اس پر مسلمانوں کے 15 صدیوں کے اہل علم متفق ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے. یہی صورتحال سنت کی، یعنی جس طریقے سے قرآن اجماع اور تواتر سے ملا ہے ایسی سنت اجماع اور تواتر سے ملی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن لوگوں کے سامنے پڑھا، یاد کرنے والوں نے یاد کیا، لکھنے والوں نے لکھا، ایسے ہی 5 وقت نماز پڑھائی اس وقت سے اب تک پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح ہر سال حج کیا، اسی طرح کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری سنت جتنی ہے یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے. اس لیے اس میں نہ کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے نہ اختلاف کی گنجائش ہے. یہی ہمارا دین ہے. یہ پہلی بات سمجھ لینی چاہیے. اس کے بعد اب ایک مسئلہ پیدا ہوا. وہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین دے کر یعنی قرآن بھی دے کر اور سنت بھی دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت یعنی عام شخصیات جو ہے، علامہ اقبال ہے، قائد اعظم ہے، ان کے پاس بیٹھنے والے، ان کو دیکھنے والے لوگ بھی ان کی باتیں بیان کرتے ہیں ان کے بارے. تو یہ تو عام انسان ہے کہ نسبت خاک رب عالم پاک اللہ کا پیغمبر، ظاہر ہے کہ ایک جلیل القدر ہستی، آخری پیغمبر. تو جن لوگوں نے آپ کو دیکھا، جو آپ کے پاس بیٹھے، انہوں نے آپ کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان کرنی شروع کر دی. یہ بڑی فطری چیز ہے، ایسا ہی ہوگا. کسی نے کہا کہ میں حضور کے پاس گیا تھا، میں نے آپ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا. کسی نے کہا میں گیا تھا، میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. کسی نے کہا میں نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے اس کا مجھے یہ جواب دیا تھا. ہر ایک زندہ شخصیت قرآن اور سنت دینے کے ساتھ ایک زندہ شخصیت کی حیثیت سے صحابہ، آپ کے ملنے والے، آپ سے ملے، آپ کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہ باتیں بیان کرنا شروع کر دی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی خدا کا آخری پیغمبر دنیا سے رخصت ہوا ہے تو لوگ شوق سے سنیں گے نا. آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے رخصت ہونے کے بعد ان کے بڑے قریبی دوست فقیر سید وحید الدین نے روزگار فقیر کے نام سے ان کی شام کی مجلسوں کی روداد لکھی. بہت شوق سے لوگ پڑھتے رہے اس کو، ان کی باتیں گفتگویں ہیں. تو جو لوگ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہے تھے، لوگ شوق سے ان کو سنتے تھے. آہستہ آہستہ اس طرح کی باتوں کی شہرت ہونا شروع ہو گئی. کسی نے 10 بیان کی، کسی نے 20 بیان کی. اچھا، جب بیان کرنے والوں نے بیان کی تو کسی نے شوق سے لکھ بھی لی، تو لوگ لکھنے بھی لگ گئے. یہ بالکل فطری طریقے سے ہوا. اب کوئی آپ سمجھیے کہ 1 صدی کے قریب اسی طرح گزری جس میں لوگ بیان کرتے رہے اور کرتے رہے. یہ جو باتیں ہیں نبی کی باتیں، ان کو حدیث کہتے ہیں. اس کے لیے ایک اصطلاح اختیار کر لی گئی. حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے، ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. یعنی کسی بھی شخصیت کے بارے میں ایسا ہی ہوتا، کہاں خدا کا پیغمبر، تو لوگ بہت شوق سے بیان کرتے اور بہت شوق سے آگے بیان کر دیتے. اس کے معاملے میں جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے 2 رویے اختیار کیے. ظاہر ہے کہ سارے صحابہ حضور سے یکساں ہی محبت رکھتے تھے، لیکن رویے 2 اختیار کیے. ایک رویہ وہ ہے جس کی مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. آپ جانتے ہیں سیدنا صدیق کون ہے؟ یعنی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان میں شامل ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے ان کی دوستی ہے. ان کے بچے آپ کو چچا کہتے ہیں، یعنی بڑی گہری دوستی ہے.
وہ پورے مکے کے زمانے میں آپ کے ساتھ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ان کے ساتھ گزرتے رہے. وہ ہجرت کے سفر میں بھی ساتھ، وہ مدینے میں بھی اسی طرح ساتھ رہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ سب سے زیادہ حضور کی باتیں کس کے پاس ہونی چاہیے؟ انہی کے پاس ہونی چاہیے. سب سے زیادہ آپ کے معاملات کو دیکھا کس نے ہوگا؟ انہوں نے دیکھا ہوگا. آپ حیران ہوں گے کہ پوری زندگی میں انہوں نے صرف 34 باتیں بیان کی. 34. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. خدا کے پیغمبر کے بارے میں اگر کوئی بات بیان کی جائے گی تو اس سے اندیشہ ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. یہ ایک رویہ ہے. دوسرا رویہ، اس کی مثال میں صرف عرض کر رہا ہوں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. میں نے ایک مثال ان کی دی ہے، دوسری ان کی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی پیغمبر کی باتیں ہیں، لوگ سننے کے لیے بےتاب ہیں، جاننا چاہتے ہیں، میں تو بیان کروں گا. یہ دیکھیے دو ایٹیچیوڈ ہے نا، اور یہ فطری ہے. یعنی ایک احتیاط کا ہے اور وہ اس حد تک احتیاط میں چلے گئے. وہ 34 باتیں بھی اگر آپ مسند احمد بن حنبل میں نکال لیں، ان کی مسند سب سے پہلی مسند ہے، تو وہ بھی انہوں نے مجبوری میں بیان کی ہے. کسی وقت کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ چیز ایسے تھی. میں اس کی مثالیں دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بیان کیے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ وہ 34 ہے اور یہ ہزاروں ہے. تو میں نے یہ مثال آپ کو دی کہ اس طرح یہ بیان ہونا شروع ہو گیا. جب یہ بیان ہونا شروع ہو گیا اور 1 صدی کے قریب گزر گئی تو لوگوں کو خیال ہوا کہ اس میں تو بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یعنی بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو سیاق سباق سے کاٹ کے بیان ہو رہی ہیں. بعض چیزوں کا کانٹیکسٹ واضح نہیں ہو رہا. بعض جملے ادھورے ہو گئے. بعض جگہوں پر لوگوں نے آپ کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. اس کو اصطلاح میں روایت بالمعنی کہتے ہیں. اس سے بات کچھ سے کچھ بن رہی ہے. اور یہ بھی لوگوں کو خیال ہوا کہ بعض لوگ باقاعدہ یہ روایتیں گھڑنے لگ گئے. اپنی طرف سے بات گھڑتے ہیں اور چونکہ لوگ شوق سے سننے کے لیے آتے ہیں، بڑی مجلس منعقد ہو جاتی ہے، اس آدمی کے ہاتھ لوگ چومنا شروع کر دیتے ہیں جو بیان کرتا ہے، تو لوگوں نے گھڑ کے بھی ان کو بیان کرنا شروع کر دیا. جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور اس فن کے علماء پیدا ہوئے، انہیں سخت تشویش کے عالم میں اس پہ تحقیق کرنا شروع کی. یہ محققین ہیں جن کو محدثین کہا جاتا ہے. یعنی اس صورتحال میں انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی. آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے نام آپ کو بھی معلوم ہے، مثلا امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، یہ لوگ ہیں. یہ 3ری 4تھی صدی کے لوگ ہیں. یعنی اب کئی صدیاں بیت چکی ہیں. انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی اور تحقیق کرنے کے لیے کچھ معیارات بنائے کہ جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا معیارات ہوں گے، جو ٹیکسٹ بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا معیارات ہوں گے. تو علمی اور تحقیقی کام کر کے جیسے ہسٹوریکل ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے، بڑی محنت، غیر معمولی محنت، بہت بڑا فن ہے یہ. انہوں نے ہمارے لیے کچھ منتخب کتابیں مرتب کر دی. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. اس میں ہمارے پیغمبر کی باتیں بھی بیان ہوتی ہیں، آپ کے معمولات بھی بیان ہوتے ہیں، آپ کی سیرت بھی بیان ہوتی ہے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اس تاریخی ریکارڈ کو پڑھے، اس کے ذریعے سے آپ کو جانے. یہ بڑی قیمتی دولت ہے ہمارے لیے. لیکن نہ اس سے دین میں ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. دین پورا کا پورا قرآن و سنت میں موجود ہے. اس کا لحاظ کر کے میں بھی حدیث پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے. اگر آپ اس اصول کا کو نظر انداز کر کے پڑھیں گے تو پورے دین کو خطرے میں ڈال دیں. اگر غصے میں آ کر شوہر بیوی کو طلاق 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 کہہ دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ کیونکہ امریکہ میں ایسے بہت سے گھر برباد ہوئے ہیں اس وجہ سے. طلاق کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ عزم کر کے ارادہ کر کے 2 آدمیوں کو بلا کے گواہ کے طور پر پھر طلاق دیں. تو اس لیے اگر کوئی آدمی اشتعال میں غصے میں اس طرح کی بات کہتا ہے تو بیوی کو متعلقہ قرار دینے کی بجائے اس کو امراض دماغی کے شفاخانے میں بھیجنا چاہیے. اشتعال، غصے یا اس طرح کی کسی کیفیت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. میں اکثر لوگوں کو یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں اشتعال میں آ کے کسی جگہ بیٹھ کے یہ کہہ دوں کہ ہم سائے کی بیوی سے میرا نکاح ہو گیا تو ہو جائے گا؟
یعنی آپ کو نکاح کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کوئی 4 آدمیوں کو بلاتے ہیں، کوئی بارات لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد کلمے پڑھواتے ہیں، تب کہیں جا کے آپ کہتے ہیں کہ اب اور طلاق. تو یہ بالکل غلط بات ہے. جس وقت کوئی آدمی ایسی حرکت کرے اس کا بیان لینا چاہیے اور اس کو پوچھنا چاہیے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تمہاری ذہنی حالت ٹھیک تھی، تم اشتعال کے عالم میں تھے، یا تم نے سوچ سمجھ کر یہ ارادہ کیا ہے. تو جب وہ غصے یا اشتعال کی حالت سے نکل کر پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا یہ پکا ارادہ تھا، تو پھر اسے کہنا چاہیے کہ اس پروسیجر کے مطابق طلاق دو جو اللہ کے پیغمبر نے مقرر کیا ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ طلاق صرف ایک 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، زبان سے یہ لفظ بھی نہیں نکالنا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایک وقت میں 3 طلاق دیتے ہیں وہ خدا کی کتاب سے کھیلتے ہیں. یہ سخت جرم ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سزا دیا کرتے تھے. تو اس لیے طلاق ایک دی جاتی ہے. اگر آپ نے 3 مہینے کے اندر رجوع کرنا ہے تو آپ رجوع کر لیں گے، کوئی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر 3 مہینے گزر جائیں گے تو بیوی الگ، آپ الگ ہو جائیں گے، جب چاہیں دوبارہ نکاح کر لیں. ایک طلاق، بس ایک طلاق، اس کے سوا کچھ نہیں. کیا عورت ثالثی کونسل میں طلاق مانگنے کے لیے جا سکتی ہے اور کیا اس کے مطالبے میں اس کو طلاق مل جاتی ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو اس کو شوہر سے بات کرنی چاہیے کہ مجھے طلاق دے دو، اور ہر معقول آدمی کو سمجھانے بجانے کے بعد اس کے مطالبے کو مان لینا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ ثالثی کونسل عدالت جہاں چاہے چلی جائے، وہاں جب اس کا مقدمہ ثابت ہو جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. میں نے تو جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا تو عورتوں کو اس اذیت سے نکالنے کے لیے ایک اور تجویز پیش کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں نکاح نامے ہی کے اوپر ایک عبارت لکھ دینی چاہیے جس میں یہ بتا دیا جائے کہ اگر کبھی عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر 90 دن کے اندر اندر اس کو طلاق دینے کا پابند ہوگا. لیکن وہ لوگ کہاں مانتے ہیں اس طرح کی اصلاحات. معراج کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے اور بائبل سے اس کی مزید تفصیلات واضح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبری کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے 2 دور ہیں. اس کا پہلا دور وہ تھا جس میں ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اور پھر اس قوم کا اس زمینی پر فیصلہ کر دیا گیا. اس کو قرآن نے سورہ یونس میں بیان کیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کہ ہم ہر امت کی طرف، ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجتے رہے ہیں، پھر جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا تھا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا. یہ پہلا دور ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں مختلف قومیں پھیلنا شروع ہوئیں، یہ دنیا انہی کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس کی اولاد ہے. جب قومیں پھیلنا شروع ہوئیں تو ہر قوم کی طرف اللہ نے ایک رسول بھیج دیا. اس کے بعد نبوت کا دوسرا دور وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے 2 علاقوں کا انتخاب کیا اور حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کیا. حضرت ابراہیم کی اولاد کو بحیثیت مجموعی پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ 2 علاقوں کو منتخب کر کے دنیا کے بالکل درمیان میں ان کو توحید کا مرکز بنائے. یعنی اب وہ دور آ رہا تھا جس میں پوری دنیا تک پیغام پہنچانے کے مواقع پیدا ہو رہے تھے. تو اس کے لیے 2 علاقوں کا انتخاب کیا گیا، ایک فلسطین جس کو اس زمانے میں کنعان کہتے تھے اور دوسرے عرب. ان 2 علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا اور یہ حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل فلسطین میں اور بنی اسماعیل حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد ہیں اور بنی اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. تو ایک شاخ کو فلسطین میں توحید کا مرکز بنانے کی ذمہ داری دی گئی اور دوسری شاخ کو عرب میں یہ ذمہ داری دی گئی. تو ایک لحاظ سے یہ دونوں کے دونوں علاقے الگ الگ توحید کے مرکز کی حیثیت سے صدیوں تک رہے. یہ ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس یا القدس یہ وہاں بنایا گیا.
حضرت داؤد اور سلیمان کے زمانے میں، اور توحید کی دعوت اس وقت کی پوری دنیا تک پہنچائی گئی اس کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے توحید کا جو مرکز عرب میں بنایا تھا، اس کو عالمی سطح پر یہ حیثیت دی گئی کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی، اور آپ کے ذریعے سے اس توحید کے مرکز کو پوری دنیا کے لیے قیامت تک ایک مرکز قرار دے دیا گیا۔ یہ جو معاملہ ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور فیصلہ یہ کیا کہ اب جب کہ یہود یا بنی اسرائیل اللہ کے غضب کا شکار ہو کر حضرت مسیح کے بعد اس سرزمین سے نکال دیے گئے ہیں، ان کا دور ختم ہو گیا ہے، تو دونوں جگہوں کی امانت محمد الرسول اللہ کے سپرد کر دی جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت، دوسرے لفظوں میں، یا اس کو سادہ کر لیجئے تو بنی اسماعیل کے سپرد کر دی جائے۔ یعنی پہلے دو مرکز تھے، ایک بنی اسرائیل کے پاس تھا، ایک بنی اسماعیل کے پاس تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دونوں مراکز کی امانت ایک ہی امت کے یعنی بنی اسماعیل کے سپرد کر دی جائے، اور اس کے ذریعے سے گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی نبوت کا آغاز کر دیا گیا۔ وہ دور ختم ہو گیا، ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس نئے دور کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی بشارتیں دی گئیں۔ آپ کو وہ علاقے دکھائے گئے کہ جو آپ کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، وہ سلطنتیں دکھائی گئیں کہ جو سلطنتیں آپ کی سلطنتیں بن جائیں گی۔ اسی ذیل میں آپ کو ایک رویا دکھایا گیا جس میں آپ نے ایک روحانی تجربے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا۔ اس کو اصطلاح میں معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں خود آگے سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا، اس میں کوئی جسمانی انتقال نہیں ہوا۔ اور یہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں خود کہہ دیا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا، دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کی امت اس سارے کے سارے علاقے میں پھیلے گی، ایک عظیم سلطنت وجود میں آئے گی، اور دونوں شہروں کی امانت اب اس کے سپرد کر دی گئی۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے، باقی قصے اور کہانی ہے۔ اسلام میں